بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک چھوٹی سی پیاری سی کتاب اور بہت ہی پرانی یہ کتاب، پاکستان ایک پیاز دو روٹیاں، تحریک پاکستان کے دور کے واقعاتی اور جذباتی کہانیاں۔ اس کو ترتیب اور تدوین اس کی ہے عنایت اللہ صاحب نے نا، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب اچھا زندگی، یہ سب کچھ کتنا پیارا لگ رہا ہے، نہ جانے پھر کبھی ایسا وقت آئے، ایسی شام نہ جانے کبھی ہو نہ ہو، تو کیوں نہ زندگی کے ان دلچسپ لمحوں کو صدا کے لیے میں اپنے دل کے ایوانوں میں بند کر لوں۔ تیری زندہ دل ہنسی کی کھنک کے ساتھ تیرا جیسا ہم سفر دوست ہو تو میں نے مہکا لیا ہے اپنے دل کے چمن کو، اے میری ہمراز میری دوست۔ سفر کتنا سہانا لگتا ہے، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی پیاری دوست اور ہم سفر ملی۔ تو سدا یوں ہی ہنستی مسکراتی نظر آنا، تمہاری مخلص جو بھی سوچ لو۔ ڈاچی ریل گاڑی میں ہم سوار ہیں، پلیٹ فارم پہ بڑی رونق ہے، ٹرین کے اندر بھی خوب گہما گہمی ہے۔ تم میری ہمراز ہمزاد میری ہم سفر میرے پاس بیٹھی، اشعاروں کی کتاب کھول کے کسی خوبصورت تصور میں کھوئی ہوئی ہو۔ 12/12/1993 اور وقت ہے شام 7:40۔ یہ میری بہت ہی ایک پیاری بھابھی جو ہالینڈ میں رہتی تھی، زبیدہ بھابھی، میں ان کے ساتھ فیصل آباد جا رہی تھی، ساتھ میرا بھائی بھی تھا اور میں بھی۔ انہیں بہت زیادہ شوق تھا ٹرین میں سفر کرنے کا، تو ہم ان کے ساتھ ٹرین میں جا رہے تھے۔ تو راستے میں میں نے ایک کتاب لی، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس پہ کچھ لکھ دیں، ایک میموری رہے گی نا۔ تو پھر انہوں نے یہ لکھ کے دیا۔ آپ امیجن کریں 1993، یعنی کہ 31 ایئرس اولڈ، یعنی کہ یہ پرانی کتاب ہے۔ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ یہ کتاب جب میں نے لی نا، تو میں نے کوئی ایسا یہ سوچ کے نہیں لی تھی کہ میں نے یہ لینی ہے، بس مجھے یہ اچھی لگی، چھوٹی سی کتاب تھی، میں نے سوچا لے لیتی ہوں، راستے میں پڑھوں گی کیا ہے۔ لیکن جب یہ میں نے پڑھی تو آپ یقین کریں کہ اس قدر تکلیف دہ اس میں وہ تھی کہانیاں کہ آج بھی جب میں پڑھتی ہوں نا تو میری آنکھوں میں نا آنسو آ جاتے ہیں اور میرا دل ایسے دھڑکنے لگ جاتا ہے نا۔ اس میں یہ دیکھیں، اس جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے، ایک خاتون عصمت ریحانہ، ایک آنکھ اور پاکستان اصغر علی، مجرم یا مجاہد ابرار بیگم ابرار، پاکستان ایک پیاز دو روٹیاں سین بے، بینا کا دھرم میری بہنوں کی عصمت، آئین غین ارشد پرویز، اور اندھیری سیڑھیاں روشن منزل ارشاد علی رضا کاظمی، بھٹکی ہوئی منزل عبدالجبار۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی سچی کہانیاں ہیں، یہ کوئی بالکل بھی ایسا اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی ماہنامہ حکایت ہے جو میں نے پڑھا نہیں کبھی بھی نا، میں نے سنا ہے لیکن میں نے اس کو کبھی پڑھا نہیں۔ ان کے مدیر ہیں عنایت اللہ، جو لاہور میں یہ ماہنامہ نکلتا ہے، تو انہوں نے نا یہ لوگوں سے یہ کہانیاں کلیکٹ کر کے نا جمع کر کے ان کو ایک کتاب کی شکل دی ہے۔ ان کہانیوں میں خاتون کی کہانی اس جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے، خاص طور پر پڑھنے والی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سے پاکستان کی یہ قیمت بھی وصول کی گئی ہے۔ اور یہ اس نے کہا کہ یہ جو سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے، یہ سب اب کہاں ہیں؟ گمنام محلوں اور غلیظ احاطوں میں گمنامی اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ تاریخ نے اس لیے انہیں نہیں پہچانا کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پاکستان کے ایسے بے شمار خالق اور معمار اپنے آپ کو سامنے لے آئے جو شریک سفر نہیں تھے۔ پاکستان کے اصل مجاہدین جو تھے وہ ان نام نہاد معماروں کے سائے میں تاریخ کو کبھی نظر نہ آ سکے۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل عام لوگ تھے، اور انہوں نے پاکستان جب بن رہا تھا تو ان کے ساتھ جو ٹریجڈیز ہوئی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں ذرا کہ بہت دیر بعد ایک سکھ آیا، اسے دیکھ کر میں چیخیں مارنے لگی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ روٹی تھی۔ اس نے مجھے بٹھا کر اطمینان سے سمجھایا کہ تم یہاں سے بھاگ نہیں سکو گی، صرف اتنا سا کام کرو کہ سکھ بن جاؤ اور کسی سکھ کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ باتیں ساری؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جب بن رہا تھا تو ینگ لڑکیاں جو تھیں ان کو اپنی عزت بچانا کتنی مشکل تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے میں نے کئی جگہ یہ پڑھا ہے کہ جو ماں باپ تھے نا وہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے بچوں کو لڑکیوں کو مار دیا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ لڑکیوں نے کنووں میں، یعنی کہ پانی کے جو کنویں ہوتے تھے ان میں چھلانگیں لگا دی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے، اور ان میں سے جب چاری آ گئیں بعض کچھ ہوئی کہ جو بچ گئیں، جو بھاگ کے مطلب وہاں سے نکل گئیں، بھاگ گئیں،
اور سکھوں کے اس جگہ سے نکل گئیں، تو وہ جب پاکستان میں آئی تو انہیں اس وقت وہاں پہ کوئی اتنا ویلکم بھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھیں، وہ اپنی اسٹوری سنا رہی ہے نا، اس نے کہا پر بیٹی تم جو جی میں آئے لکھو، میں جاہل عورت ہوں، پاکستان پاک ملک ہے، میں سکھوں کی ناپاک کی ہوئی عورت ہوں۔ اسی سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ساری اسٹوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ دیکھیں کہ مجھے نا یاد ہے کہ ہمارا جب ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں نا، وحشی پاگل اور بنے ہوتے ہیں اپنے جو ہوتا ہے نا سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ کر، اور جھنڈے کو جب ہم جلا رہے ہوتے ہیں، جاہل ہمارے جیسے لوگ ہیں، وہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ اس نے کہا کہ یہ زاہدہ ایک کان ہے اور مطمئن ہے۔ میں نے اسے اس کے بعد کی ملاقات میں کہا کہ میں یہ داستان لکھوں گا۔ اس نے اجازت دے کر کہا کہ یہ ضرور لکھنا کہ مجھے کسی کی ہمدردی اور مدد کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی لکھنا کہ پاکستان کے جھنڈے میں میری بہن جیسی ہزاروں بہنوں کی عصمت کا خون شامل ہے، ان میں وہ بھی ہیں جن کی عصمتیں پاکستان میں آ کے لٹ گئی تھیں۔ یہ ضرور لکھنا، شاید قوم کی غیرت جاگ اٹھے، شاید کوئی محمد بن قاسم صحراؤں، چٹانوں اور دریاؤں کو چیرتا آ جائے اور اس قوم کو غیرت مند اور پروکار بنا دے۔ تو آپ کو اس چیز کا، نئی نسل جو ہے اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ تکلیفیں، یہ دکھ، یہ درد دیکھے نہیں ہیں۔ جن کو دیکھے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ابھی تک اگر ان سے کوئی زندہ بھی ہوگا نا، تو وہ ابھی تک نارمل لائف میں نہیں وہ خواتین آئی ہوں گی جو ان کے ساتھ ہوا، اور جو بھائیوں کے سامنے بہنوں کے ساتھ، اور جو شوہروں کی جو بیویاں تھیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ کبھی نارمل لائف میں ہوں گے؟ اور ان کے لیے پاکستان کیا ہوگا؟ اور آپ لوگ جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اپنے جھنڈے کی تقدیس نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، شہداء کا احترام نہیں کرتے، تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا۔ آپ یقین کریں کہ میرے ابو جو ہے نا، ہم لوگوں کو جھنڈیاں جب ہم 14 اگست کو لگاتے تھے نا، تو وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے زمین پہ نا یعنی کہ کرو، اچھا اس وقت ہمیں لگتا تھا پتہ نہیں گناہ ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے تھے اچھا گناہ ہوگا اگر زمین پہ گر جائے گا۔ لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ میرے ابو جو تھے وہ بڑی ینگ ایج میں آئے تھے، اور امی تو مطلب اتنی زیادہ ان کو سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ کہتی مجھے پتہ تھا کہ ہم لوگ وہاں سے موو کر رہے ہیں نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ہم لوگوں نے جو کچھ دیکھا ہے نا، تم لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ہم لوگ کتنے، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے تھے، ہم اتنا خون خرابہ لاشیں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس ملک کے لیے جو ہے نا، ہم نے کیا کچھ برداشت کیا ہے نا۔ تو آپ کو اس ملک کے بارے میں بات کرتے ہوئے کبھی احساس ہوا ہے نئی نسل کو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ اس ملک کی کسی چیز کو آگ لگاتے ہیں، درخت کو کاٹتے ہیں، تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تو ایسے سٹوریز جو ہے نا آپ لوگ پڑھا کریں، آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان ایسے ہی نہیں مل گیا۔ پاکستان کے جھنڈے میں میری عصمت کا خون شامل ہے۔ اس جھنڈے سے کھیلنے والے سے کہو کہ بغیرتو، تم اپنی ہزاروں بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیل رہے ہو، اور یہ نہ بھولو کہ عصمت کا خون شہید کے خون جتنا پاک ہوتا ہے، اور وہ دن آنے والا ہے جب یہ خون سر چڑھ کر بولے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس عورت کو کیا اس پہ گزرتی ہوگی جو جھنڈا اپنے سر پہ چادر کی جگہ اوڑھ کے نکلی تھی۔ اس نے کہا، یہ دیکھیں وہ کسی کو سٹوری سنا رہی ہے نا، اس نے کہا بیٹی تم مجھے بے حیا کہہ لو، میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے خاوند کی نہیں پناہ کی ضرورت تھی، مجھے فوجیوں نے ہی پناہ دی تھی، اور اب ایک فوجی نظر آیا تو ایسے لگا کہ اب بھی مجھے یہ فوجی پناہ میں لے لے گا۔ مطلب یہ جو خاتون تھی میرا گلا بڑا شدید خراب ہوا ہے چٹنیاں کھا کھا کے۔ تو اس خاتون کی جب شادی ہوئی نا، تو وہ بھی ایک فوجی کے ساتھ ہی ہوئی، کیونکہ وہ فوجی جو تھی نا پاکستان جب بن رہا تھا، انہوں نے ان چیزوں کو بڑا محسوس کیا تھا۔ وہ بہت سارے فوجی جو تھے وہ وہاں سے، اس نے کہا کہ مجھے ادھر سے فوجی اٹھا کے لائے تھے، اس وجہ سے مجھے فوجی اچھے لگتے ہیں نا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری پاک آرمی، ہماری پاک فوج، جن کے اوپر ہم ایک اپنی چند انچ کی زبان ہلاتے ہیں اور 1 منٹ میں عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے، یہ احساس ہے کہ جب ایسی کوئی حالات ہوتے ہیں، جب ایسی کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہمارے کام کون آتا ہے؟ اور آج ہم اس ملک میں جو دندناتے پھر رہے ہیں اور منہ اٹھا کے ہر ایک کو ہم باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ کوئی آرمی آفیسر ہو، ہم 1 سیکنڈ میں اس کی عزت کو بھی تار تار کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر تنقید کے ایسے، یعنی کہ کہتے ہیں نا، وہ برساتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا، یہ صرف یہ آزادی کی نعمت ہے، یہ اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ اگر آزادی نہ ہوتی نا، تو آج ہماری کبھی ضرورت نہ ہو رہی ہوتی۔ تو اس لیے خدا کے واسطے اپنے بچوں کو نا یہ سٹوریز سنائیں، اور ان کو بتائیں کہ پاکستان جو ہے اس طرح اتنے آرام سے نہیں بنا تھا جو آپ ایک منہ ہلا کے کہتے تھے نا، اس ملک میں ہے ہی کیا، اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ تو آپ کو باہر جا کے نا آپ جو مرضی کر لیں نا، آپ دوسرے درجے کے شہری رہتے ہیں۔
یہ دیکھیں پاکستانی ایک پیاز دو روٹیاں، یہ سٹوری ہے۔ اور وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو بیچاری اپنی عزت کو تار تار کر کے اس ملک میں آئیں، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ باتیں کرتے سنتی ہوں گی یا کرتے دیکھتی ہوں گی۔ اگر آپ کے پیرنٹس نے وہ ٹائم نہیں دیکھا نا، تو آپ کے دادا دادی، نانا نانی، کسی نے تو یہ دیکھا ہی ہوگا نا۔ میرے بھی پیرنٹس نے مجھے یہ ساری سٹوری سنائی تھی، میرے بچوں نے یہ ٹائم نہیں دیکھا، لیکن میں ان کو یہ بتاتی رہتی ہوں۔ تو 23 مارچ کے حوالے سے میرا بڑا دل چاہا کہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں، اور آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ پاکستان کس طرح بنا ہے نا۔ یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، یہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا تھا، ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ضرور ملا ہے۔ تو پلیز اس کی قدر کر لیں، اور اپنی آرمی، اپنی پاک فوج، اپنے سیاستدان، ان کے اوپر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ان کو کچھ یہ دیکھا کریں کہ ہم اس آزادی کو جو انجوائے کر رہے ہیں یہ اس ملک کی وجہ سے ہے۔ آپ تنقید کریں لیکن تذلیل نہ کریں، اور خاص طور پہ دنیا کے سامنے بالکل تذلیل نہ کریں۔ اپنے ملک کی عزت اور اپنے ملک کے وقار کا ہمیشہ ہمیشہ خیال کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور ضرور کیجیے گا۔ اور یہ کتاب میں نے بھی نکالی ہے، دیکھیں کتنے سالوں سے میں نے یہ کتاب سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور اب میرا بیٹا ماشاءاللہ سب بڑے ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ وہ اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہیں، کیونکہ اس میں بعض اتنی سینسٹیو باتیں ہیں، اتنی حساس نوعیت کی باتیں ہیں جو میں پڑھ کے تو میرا دل کانپنے لگ جاتا تھا۔ تو میں سوچتی تھی بچوں کو ابھی نہیں پڑھانا چاہیے، تھوڑا سا یہ بڑے ہو جائیں کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہوا یا کس طرح نہیں ہوا، یہ نہ ہو کہ ان کے دماغ پہ کوئی بہت زیادہ مطلب برا اثر بھی بعض دفعہ پڑ جاتا ہے نا۔ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بیٹے اس ایج میں ہے کہ اب ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے دل میں ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے ان کو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے نا، کہ پاکستان جو ہے وہ کس قدر قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، تو ہمیں اپنے اس ملک کی ضرور قدر کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کو چانس ملے تو آپ اس قسم کی کوئی کتابیں خود بھی خریدیں۔ ایک آنگن میں میرے پاس ناول تھا، لیکن وہ اس طرح کی نہیں تھا جتنی یہ جو ہے نا، یہ تو واقعی دردناک کہانی ہے، تو آپ نے یہ ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔